کا کام بھی عبادت ہو جاتا ہے۔ اور بری نیت اور برے عمل سے خالص عبادت بھی دنیا کا عمل ہو جاتا ہے، دنیا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بادشاہت ہے، ٹھیٹ دنیا کا کام شمار ہوتا ہے، لیکن اگر آدمی اچھی نیت یعنی اس غرض سے بادشاہت کرے اور بادشاہت حاصل کرے، بادشاہت کرے تاکہ میں انصاف کروں، اللہ کا حکم نافذ کروں، انصاف کروں، اور وہ ایسا کرے بھی، تو یہ بڑی عبادت ہے۔ اتنی بڑی عبادت ہے کہ ایسا بادشاہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ عادل بادشاہ کی دعا رد نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالی۔ دیکھو حسن نیت اور حسن عمل سے کہ ٹھیٹ دنیا کا کام عبادت ہوگا۔ میدان حشر میں اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی دوسرا سائے نہیں ہوگا، اور 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک عادل بادشاہ بھی ہے، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ وہ اچھی نیت اور اچھے عمل سے ٹھیٹ دنیا کا کام، کیسا مقبول عمل اور کیسی مقبول عبادت ہوگی۔ اسی طریقے سے مال و دولت، اس میں کمانا بھی آ گیا اور اس کو اپنے پاس جمع رکھنا بھی اس میں آ گیا۔ یہ سب آ گیا۔ آدمی اس نیت سے کماتا ہے اور اس نیت سے جمع بھی رکھتا ہے تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کرے، جس کا حق اس کے ذمہ ہے، مثلا بیوی، بچے، ماں باپ، بعض صورتوں میں بہن بھائی، ان کا حق ادا کرے۔ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، محتاجوں پر، ضرورت مندوں پر خرچ کرے، اور کرتا بھی ہے، اور دین کی نصرت کے لیے خرچ کرے وغیرہ۔ اس لیے کماتا ہے، اس لیے جمع رکھتا ہے۔ یہ تو ہوگی حسن نیت، اچھی نیت۔ اور حسن عمل شریعت کے مطابق کماتا ہے، شریعت کے مطابق خرچ کرتا ہے۔ ہاں، تو یہ پورا کا پورا عمل عبادت ہے اس کے لیے۔ آخر اسی مال سے تو صدقہ جاریہ کیا جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے ثواب حاصل ہوتا رہے، وہ مال سے ہی تو ہوتا ہے صدقہ۔ یہ حسن عمل اور حسن نیت کی مثال۔ اور اگر عمل بھی برا، غلط، اور نیت بھی غلط، تو عبادت، وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، تلاوت قرآن ہو، وغیرہ وغیرہ، وہ عبادت نہیں رہتا، بلکہ اور جیسے کہ آپ نے سنا، عذاب کا سبب، سزا کا سبب ہو جاتا ہے۔ اپنی اچھی نیت کی ہمیشہ نگرانی کرنی چاہیے۔ نماز سے پہلے ایک لمبی چوڑی دعا کرتے ہیں ہم، پڑھوں واسطے اللہ کے، یہ بھی کہتے ہیں، حالانکہ اس کا کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ صرف اتنی نیت کر لے آدمی کہ میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں، اتنی نیت کر لے کہ میں امام کے پیچھے فجر کی نماز پڑھتا ہوں، کافی ہے، نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن اتنی لمبی چوڑی نیت اس سے اس لیے کروائی جاتی ہے، زبان سے کہلوائی جاتی ہے
تاکہ عمل سے پہلے نیت کا استحضار ہو جائے اور اچھی نیت کر لے وہ. یہ حسن عمل اور حسن نیت. عمل سے پہلے بھی اچھی نیت، عمل کے درمیان میں بھی، عمل کے بعد بھی. اللہ اکبر. عمل کے بعد بلا ضرورت اپنے عمل کا اظہار نہ کرے. وہاں سب باتیں ذہن میں آئی بھی نہیں، اور آج کچھ دماغ تھکا ہوا سا ہے، سینے میں بھی خراش سا ہو گیا. ٹھنڈی چیز بھی نہیں کوئی کھائی، اب ٹھنڈ بھی نہیں لگی کوئی، لیکن پتہ نہیں کیوں ہو گیا. بلا ضرورت اپنا عمل ظاہر نہ کرے. ٹولنا شروع کر دیا، نیند آنی شروع ہو گئی. اب کہتا ہے بس اصل میں بات یہ ہے کہ روز تو اٹھا کرتا تھا میں 4:30 بجے، رات میری 3 بجے آنکھ کھل گئی تھی، بس میں پھر 3 بجے کے بعد نماز ہی پڑھتا رہا، بس پھر میں سویا ہی نہیں. یہ بھی ریاکاری ہے. بلا ضرورت اس عمل کو ظاہر نہ کرے، نہ چھپاوے نہ ظاہر کرے. ایسے ہی کچھ لوگ بار بار اپنے سفر کے حج کا ذکر کرتے ہیں، سفر حج کا ذکر کرتے ہیں. نہیں، ضرورت نہیں اس کی. بہرحال نیت کا استحضار، اچھی نیت اور اخلاص کی حفاظت، جیسے میں نے بتایا کہ بلا ضرورت اس کا اظہار نہ کرے، نہیں تو عمل برباد. جی جب عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے اور عمل صحیح ہوتا ہے تو ان اعمال میں، طاعت و عبادت میں بڑی کشش ہے، بہت کشش ہے. اکثر و بیشتر اور بہت جلدی وہ لذت اور وہ طلب دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر یہ دشوار نہیں رہتا، یہ دشوار نہیں رہتا. جی اعمال کو صحیح طریقے سے ادا کرنا بھی سیکھے، صحیح طریقے سے ان کو ادا بھی کرے. جی اس کی مثال یہی ہے، اگر کار آپ کے سامنے کھڑی کی جاوے اور بتا دیا جاوے کہ یہ تو اسٹیئرنگ ہے، اگر آپ دائیں کو موڑنا چاہتے ہیں تو اس کو دائیں طرف گھما دیجئے، اور بائیں طرف موڑنا چاہتے ہیں تو بائیں طرف کو گھما دیجئے. یہ بریک ہے، گاڑی روک ہی لیں گے اس سے. یہ گیئر ہے، یہ ریس ہے، یہ کلچ ہے. یہ ساری باتیں آپ کو بتا دی جاوے، ان کا جو عمل ہے، جو کام ہے، وہ آپ کو بتا دیا جاوے اور آپ کی سمجھ میں بھی آ جاوے، تو صرف اتنا جان لینے سے آپ ڈرائیور نہیں بنیں گے، بلکہ ڈرائیور کب بنیں گے؟ جب ان سب چیزوں کو جاننے کے بعد آپ ان کو کریں اور کرتے کرتے اتنی مشق ہو جاوے کہ بلا ارادہ جب ضرورت پڑے تو بلا ارادہ کلچ پر ہاتھ جاوے، گیئر پر ہاتھ جاوے، بریک پر پیر جاوے، بلا ارادہ اتنی مشق ہو جاوے. اور یہ ہوگی کرنے سے، بلکہ کرتے رہنے سے، کرنے سے نہیں، کرتے رہنے سے. ایسے عمل آسان ہو جائے، عمل آسان ہو جائے، بہت آسان ہو جائے گا، بہت جلدی آسان ہو جائے گا.
جی ہاں، مجاہدہ اور ذکر. ذکر شیطان کا بھی علاج ہے، نفس کا بھی علاج ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا. مجاہدہ، ذکر، دو چیزیں تو میں نے آپ کو یہ بتائی ہیں اب تک. اور تیسری کیا چیز بتائی آج؟ اخلاص. جی، کچھ چیزیں غذا بھی ہوتی ہے، دوا بھی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر پپیتا کھاؤ، معدے اور جگر کو صحیح کرے گا، اس کے ساتھ ساتھ طاقت بھی لاوے گا، کھانا بھی ہضم کرے گا، خود بھی ہضم ہوگا، دوسروں کو بھی ہضم کرے گا، پیٹ بھی صاف کرے گا. تو غذا بھی دوا بھی. ایسے کچھ اعمال، بیشتر اعمال ایسے ہیں اپنی ذات میں بھی عبادت، اور ان کی وجہ سے دوسری عبادتیں بھی آسان ہو جاتی ہیں. اخلاص اپنی ذات میں بھی عبادت، اور اس کی وجہ سے مشکل مشقت آسان ہو جاتی ہے. جی ہاں، اخلاص کا حاصل یہی ہے کہ اللہ کی غرض کے لیے، اللہ کی رضا کے واسطے کام کرے. اور جب اللہ کی رضا کے واسطے کام کرے تو بھئی جو مشقت ہے برداشت کرے. کون کام ایسا ہے جس میں مشقت نہیں ہوتی؟ تھوکنے میں بھی مشقت ہوتی ہے. اگر آپ کو کھانسی اور بلغم نکل آوے تو آپ کو اٹھ کے جانا پڑے گا وہاں سے تھوکنے کے واسطے. اس میں مشقت ہوگی. پانی پینے میں مشقت ہوگی. ہر کام میں کچھ نہ کچھ مشقت. جی، کسی بوڑھے سے آدمی سے پوچھ کے دیکھیو، جب سردی میں سے کئی مرتبہ رات کو پیشاب آوے اور لحاف چھوڑنا پڑے تو کتنی تکلیف ہو اس کو پیشاب کرنے میں. اس لیے مشقت سے نہ گھبراویں اور اخلاص کے ساتھ عمل میں لگے، انشاءاللہ آسان. کبھی کبھی میرے دل میں بات یہ آتی ہے کہ بھئی سننے والے یہ کہیں کہ بھئی ہمیں تو دنیا میں بھی رہنا ہے، دنیا کا بھی کام کرنا ہے، اور آپ تو ہمیشہ بس عبادت آخرت، عبادت آخرت، اخلاق اعمال انہی کے لیے بتاتے رہتے ہیں. ہمیں تو دنیا میں بھی رہنا ہے، اسی لیے ہمیں بہت کچھ کرنا ہے. تو میرے دوستو، اس کے واسطے بس اتنی بات سمجھ لو کہ جو کام آپ کر رہے ہیں، اوہو میں بھول گیا. السلام علیکم. اجی بھائی نے جواب ہی نہیں دیا. فون دنیا کے کام دیکھو، ہر کام کو، جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں، نمبر ایک اس کو پہلے دیکھ لو کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. اگر جائز ہے تو اس میں اچھی طریقے سے مہارت حاصل کرو. مہارت حاصل کرو. کوئی بھی کام ہے آپ کا، کوئی بھی کام ہے، لکڑی کا کام ہے، لوہے کا کام ہے، تجارت کا کام ہے، کھیتی باڑی کا کام ہے، مہارت حاصل کرو، تجربہ حاصل کرو. ایک کو کام کرو، پھر محنت سے کام کرو اور اللہ سے مانگو. دین یہ نہیں بتاتا کہ زمین کئی مرتبہ جوتی جاوے اور کتنا بیج ڈالا جاوے، کتنا کھاد ڈالا جاوے، کس وقت پر اس میں پانی دیا جاوے. یہ نہیں بتاتا. دین یہ بتاتا ہے کہ کھیتی کرنا تمہارے لیے اس طرح جائز ہے اور اس طرح ناجائز ہے. اور کھیتی کرو، خوب محنت سے کرو اور اللہ سے دعا کرو.
یہی سب چیزوں کا یہی حال ہے. پہلے اللہ کو راضی کرو عمل سے، پھر اللہ کے ہاں درخواست لگاؤ، اللہ سے دعا کرو اور منظور کراؤ. جب اللہ کی ہاں منظوری ہو جاوے گی تو پھر سب کام بنتے چلے جاؤ گے، چاہے وہ انسان سے متعلق ہو، چاہے اپنی ذات سے متعلق ہو، چاہے کسی اور چیز سے متعلق ہو. تو دنیا کمانے، دنیا میں کا طریقہ یہ ہے. یہ نہیں بتایا جائے گا کہ بھائی تم اتنی مرتبہ جو تو اتنی مرتبہ اتنا بیج ڈالو، اتنا کھاد ڈالو. یہ الگ ایک چیز ہے، دین سے الگ ایک چیز ہے. اچھا بھائی، اس میں بھی اب آرام کروں گا، آپ حضرات بھی آرام کریں. صبح کس وقت اٹھیں گے؟ نہیں 3:30 کیا تو 5:15 پہ ہو رہی ہے اذان، 5:10 پہ ہو رہی ہے اذان. ہاں اچھا، 4:15 بجے اٹھ جائیے. کچھ ساتھی زیادہ ہیں، غسل خانے میں کچھ دیر ہو جاتی ہے کبھی.